اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انشقاق کا پارٹ 2 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی پچھلی تفسیر تھی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ نا دو انتہائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا، لیکن آج ہم اس کو قرآن میں پڑھتے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جس کا حساب کتاب یا اپنے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوفا تو ان قریب یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا حساب لے لیا گیا وہ مر گیا، یعنی مفہوم ہے اس کا کہ جس بندے کا حساب لے لیا گیا وہ بندہ مر گیا۔ مومن کا آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا برائی کے پلڑے سے، تو اسے اس کے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اگر اس سے حساب لے لیا گیا تو وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کیا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم، یعنی اس کو اور اس کے گھر والوں کو ملا دیا جائے گا۔ اگر اس کے گھر والوں کا یعنی درجہ اس سے کم ہوگا تو اس کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے گھر والوں کا درجہ بڑھا کے اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب آگے اگلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، من وہ جو اوتیا جس کو دی گئی کتابہ اس کا اعمال نامہ، وراء اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے، وہ اردو میں لفظ ہے نا ما ورا، ما کا مطلب وہ ورا جو باہر ہو، ماورا جو ہماری سوچ سے پہنچ سے باہر ہو، وراء جو باہر ہو یا پیچھے سے، ظاہری ہی ظاہر کہتے ہیں کمر کو، شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سورہ علم نشرہ میں نہیں ہے، علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر، ظاہر کمر کو کہتے ہیں۔ وراء ظہرہ اس کی پشت کے پیچھے سے دی جائے گی اعمال نامہ، فسوف ان قریب یدعو وہ پکارے گا، دعوا یدعو اس کا مطلب ہے پکارنا، وہ پکارے گا سبورا اپنی موت کو، ویسلا اور وہ داخل ہوگا سعیرا آگ میں، انہو کانا بے شک یہ تھا، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں ہی، مسرورا خوش و خرم، یہ اپنے گھر والوں میں ہی ہمیشہ خوش و خرم رہتا تھا، مزے کرتا تھا۔ انہو ظن، انہو بے شک وہ، ظن اس کا مطلب گمان کرنا، خیال کرنا، کہ الن یحور، ان کا مطلب کہ، لن کا مطلب نہیں، ہرگز نہیں، یحور لوٹنا، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، اِنَّا رَبَّهُ بے شک اس کا رب، کانا تھا، بھی اسے، بصیرا دیکھنے والا، بے شک اس کا رب اسے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی دوسری انتہا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کو سامنے، ایک تو دائیں ہاتھ میں دینا، بائیں ہاتھ میں دینے سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال نامہ اتنا خراب ہوگا کہ وہ لوگوں کے دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لے گا اسے، یا اسے پیچھے سے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، اس طرح، یا وہ خود چھپا لے گا، اس طرح کچھ ہے۔ تو یا ایک سورہ الحاقہ میں پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو سبورا، سبورا تو وہ پکارے گا موت کو۔ موت کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا انجام دیکھے گا نا، کیونکہ ابھی ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم سامنے لے آئی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ اچھا آگے آنی ہے، جب جنت اور جہنم نزدیک لے آئی جائے گی نا، تو اسے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، انسان جان لے گا جو کچھ بھی اس نے حاضر کیا ہوگا۔ تو یہ چیز دیکھ کے اسے احساس ہوگا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، تو اس ٹائم وہ پکارے گا موت کو۔ ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا ہے کہ نہ موت ہے نہ کوئی زندگی، تو جہنم کا سب سے خوفناک تصور ہی یہی ہے کہ وہاں پہ موت نہیں ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا آگ میں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہنمی کا ذکر بتایا گیا، یا لیتنی، یا لیتنی، کاش کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا ابھی سورہ النبا میں آئے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ کوئی کچھ دعا کرے گا، کوئی کچھ دعا پڑھے گا، لیکن نہیں، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں ہی خوش و خرم تھا۔ جنتی لوگ جو تھے نا، وہ جب اپنے گھروں میں رہتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم تو تھے وہ، لیکن وہ ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے تھے کہ یہ ان کی عاقبت سنوار لوں میں۔ لیکن یہ جو تھے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی، ان کے مطلب
جو وہ چاہتے تھے، چاہے وہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے کوئی بھی ہے، انہیں ذریعہ نہیں پتہ، بس ان کی خواہشات پوری کرنے میں رہتے تھے کہ یہ خوش ہو جائیں، اور خوش و خرم رہتے تھے، کوئی دنیا آخرت کی پرواہ نہیں تھی، ان کی عاقبت کی، اپنی عاقبت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے. اچھا، یہاں پہ کنٹراسٹ چیک کر لو کہ جنتی بندہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم نہیں ہوتا، یعنی وہ ان سے دنیا کی زندگی سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اس کے بچے اور اس کے جو فیملی ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتی. لیکن جہنمی بندے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہتا تھا. تو یہ ایک کنٹراسٹ ہے دونوں کے ساتھ نا، ایک الٹ ہیں ایک دوسرے کے. انہ ظن، وہ گمان کرتا تھا، ان لن یحور، ظاہر ہے جب دنیا کی خواہشات، دنیا کی زندگی وہ اس طرح دیکھتا تھا کہ وہ خوش و خرم رہیں، مزے کریں، آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونا، کوئی حساب نہیں ہونا، اور ظاہر ہے وہ لوگوں کا خون پیے، رشوت لے، کچھ بھی کرے، تو یہی ہے، اسے گمان ہی نہیں ہے کہ اس نے لوٹنا ہے. بلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں لوٹنا تھا. ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا تھا. یہ تھا پارٹ 2، وما علینا الا البلاغ المبین.